اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ والے سال میں 2 دنوں میں خوشیاں منایا کرتے تھے، میلہ لگایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ خوشی کیوں مناتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، وہ ان 2 دنوں کو خوشی منایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہترین 2 دن عید کے دیے ہیں، وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ توحید کے متوالو، ہر طرف خوشی کی شہنائیاں بج رہی ہیں کہ آج عید ہے، ہر چہرہ شادہ و فرحہ ہے کہ آج عید ہے، ہر دل مسکرا رہا ہے کہ آج عید ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں کہ آج عید ہے، آپس میں گلے مل رہے ہیں کہ آج عید ہے۔ بوڑھے صبح سویرے تڑکے میں غسل کر رہے ہیں کہ آج عید ہے۔ جوان خوش ہے کہ آج عید ہے، بچے خوشی سے جھوم رہے ہیں کہ آج عید ہے، عورتیں آرائش کر رہی ہیں کہ آج عید ہے، لوگ نئے کپڑوں میں ملبوس ہیں کہ آج عید ہے، گھر گھر چولہوں سے دھواں اٹھ رہا ہے کہ آج عید ہے۔ خوشی و مسرت کے نغمے اور فرحت کے ترانے گنگناتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں کہ آج عید ہے، اور سڑکوں پر چہل پہل ہے کہ آج عید ہے۔ عیدگاہ خوشبوؤں سے معطر اور فضا تکبیروں سے معمور ہے کہ آج عید ہے۔ اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ عید کی مناسبت سے ہمارے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عید کا تذکرہ کروں کہ ایک بار شہنشاہ کونین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک غبار آلود چہرے والا بچہ ہے جس کو نئے کپڑے تو کیا دھلے ہوئے کپڑے بھی میسر نہیں ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل سے غربت و افلاس کا دھواں اٹھ رہا ہے۔ سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو رحمت بھرے ہاتھوں میں تھام لیتے ہیں اور دریافت فرماتے ہیں کہ صاحبزادے تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری آنکھیں ساون کے بادلوں کی طرح کیوں برس رہی ہیں؟ بچے کو معلوم نہ تھا کہ یہ وہی ذات مقدس ہے جن کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ بچہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی ہستی ہے جن کی انگشت ناز کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا ہے۔ بچے کو معلوم نہ تھا کہ سنگریزے بھی ان کے سامنے کلمے پڑھتے ہیں۔ بچے نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں رو رہا ہوں، رونے دیجئے، میں آنسو بہا رہا ہوں، بہانے دیجئے۔ بچے نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شہید کر دیے گئے، میری ماں نے دوسری شادی کر لی، اس کے ظالم شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرے پاس کوئی سر و سامان نہیں جس کے ذریعے میں اپنی ضروریات پوری کر سکوں۔ لیکن جب میں نے آج چند بچوں کو دیکھا جن کے سروں پر ان کے والد کا دست شفقت پھر رہا تھا تو مجھے ابا حضور کی محبت کا جھلکتا ہوا ساگر یاد آ گیا جس نے مجھے بے چینی و بے قراری میں مبتلا کر دیا۔ بس یہی وجہ ہے کہ آج میں رو رہا ہوں۔ شہنشاہ کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صاحبزادے تجھے اس بات پر خوشی نہ ہوگی کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم
تمہارے باپ بن جائیں۔ امہات المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تمہاری ماں بن جائیں۔ حسن و حسین تمہارے بھائی بن جائیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تیری بہن بن جائے۔ باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے چچا بن جائیں۔ بچے نے جب یہ سنا تو دل کی دنیا بدل گئی، دل گلاب کی طرح کھل گیا اور بے ساختہ زبان پر یہ کلمہ جاری ہو گیا، اے وہ رحمت والے آقا جن کے بارے میں قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا، جن کے بارے میں قرآن نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کا اعلان کیا، جس کے بارے میں قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، جس ذات اقدس کو قرآن نے ایسے ایسے نفیس ترین القاب سے خطاب کیا، میں ان سے کیسے ناراض ہو جاؤں۔ یقیناً جب آپ مل گئے تو دونوں جہاں کی دولت مل گئی۔